کہ عین یعنی نظر، بد نظر انسان کو لگ جاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک انسانوں کی طرف سے بھی نظر لگتی ہے، اور دوسری جو ہے جنوں کی طرف سے بھی انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اور تیسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی خود کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے میں کوئی خوبی دیکھیں تو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہا کریں۔ اسی طرح سے اگر کسی اور میں ہم خوبی دیکھیں تو ہم ان کے حق میں برکت کی دعا کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ تدبیریں اپنانا چاہیے، جیسے اسباب وغیرہ۔ انسان کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی نعمت ہے، ایسی نعمت اگر اس نعمت کے اظہار سے ممکن ہے کہ نظر لگے تو اس سے بھی بچ جانا چاہیے، جیسا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو جب مصر بھیجا غلہ لانے کے لیے تو اپنے بچوں کو حکم دیا، یا بنیا لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے بچوں تم ایک دروازے سے داخل مت ہو بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کیا بتائے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یوسف کے بھائی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی خوبصورت اور اچھی جسامت والے تھے، تو نظر اور عین کی وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے نظر سے جن چیزوں سے بچنا چاہیے، تدبیر اپنانا چاہیے، اذکار کے متعلق میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا۔ کون سے ذکر فرمایا تھا؟ سب سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کی تاثیر کیا بتایا تھا میں؟ کیا بتایا تھا اس کی تاثیر؟ ہاں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ صبح میں پڑھیں گے، صبح میں 3 دفعے اگر اذکار میں پڑھیں گے تو شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، شام میں پڑھیں گے تو صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور اس میں ایک ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو، تلمیذوں کو نصیحت کر رہے تھے، اس دعا کی تاکید کر رہے تھے جسے وہ انہیں خود کیا ہے مرض آیا ہوا تھا، جسے ہم لقوہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس مرض کی وجہ کہ اس دن مجھے یہ مرض اس وقت آیا جس دن میں نے یہ ذکر نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے اور کون سا ذکر فرمایا، میں ذکر کیا تھا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کے 2 فضیلتیں ہیں، ایک تو 2 مقامات پر پڑھنا ہے، ایک تو صبح و شام کے اذکار میں، صبح پڑھیں گے تو شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح اس ذکر کو اگر ہم کسی نئی جگہ پر اتر رہے ہیں، نئی جگہ جا رہے ہیں، تو اس نئی جگہ پر، اس منزل پر جب اتریں گے تو اس دعا کو اگر پڑھ لیا جائے تو وہاں کی کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس سلسلے میں بتایا تھا تفسیر طبری، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اس میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، وہ اس دن ڈسا تھا جس دن میں نے اس ذکر کو نہیں پڑھا تھا۔ اسی طرح سے آیت الکرسی بھی ہے، قل کے صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور معوذتین، ان دونوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، خصوصاً صبح اور شام میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مزید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو صبح 100 مرتبہ پڑھیں گے
تو 5 فائدے حدیث میں بتائے گئے. کیا فائدے ہیں؟ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. نہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. کون سے؟ وہ بھی ایک روایت میں ہے بنو اسماعیل کے غلام. جی. اور ہیں 100 درجات بلند ہوں گے، 100 گناہ معاف ہوں گے، اور اس دن وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ ہوگا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کی تاثیر ہے. الغرض، نظر بد سے بچنے کے لیے اذکار یا پھر جو ہے رقیہ کر سکتے ہیں.